الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ورسولنا وشفیعنا محمد خیر العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے فہم کتاب اور شوق و ذوق عمل بالسنہ بخشا ہے۔ اولیاء صالحین کی مجلس، ان کی زیارت، ان سے ملاقات، ان کے حضور حاضری آدمی کے دل، ذہن، روح پر بڑے اثرات مثبت مرتب کرتی ہے۔ کتب میں کچھ ایسے ہی نتائج مرتب کرنے والے واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت شیخ المشائخ سید الاسیاد معروف کرخی، جو کہ بڑے معروف بزرگ ہیں اور سیدنا حضرت امام علی رضا کے خادم تھے اور نہایت مستجاب الدعوات تھے۔ آپ کی بارگاہ میں جو شخص بھی حاضر ہوتا خیر کثیر اور نور غیر ممنون سے بہرہ مند ہو کے پلٹتا۔ اس کی روح کے اندر ایک خاص عشق الہی کی اور اتباع نبوی کی چاشنی پیدا ہو جاتی۔ یہی خانقاہی نظام کی خصوصیت ہے اور یہی اللہ کے ولی کا امتیاز اور خاصہ ہے۔ اور ولی اسی کو کہا جاتا ہے جو قریب ہو کر بندے کو اس کے قریب کر دے جو اقرب من حبل الورید ہے، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی اطاعت، فرما برداری کا جذبہ، لگن اور اس پر استقامت جن لوگوں سے ملنے کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہے، انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اور ان اولیاء کی صفوف میں، ان کی قطاروں میں حضرت معروف کرخی ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو غور کریں، اگر حضرت معروف کرخی قادری سلسلے میں، چشتی سہروردی سلسلے میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے جو امام ہوں گے، جنہوں نے ان کی روح اور ان کے دل میں معرفت کی جوت لگائی ہے، ان کا کیا مقام ہوگا، یعنی سیدنا حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، کہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کپڑے دھونے کے ارادے سے دریائے نیل پر پہنچا۔ یہ بہت لمبا دریا ہے۔ تو
میں دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک بہت بڑا بچھو آ رہا ہے، اب نہایت زہریلا، نہایت اذیت پہنچانے والا اور بڑی شر رکھنے والا یہ جاندار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے بچھو کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اللہ کے ولیوں کی یہی شان ہے کہ وہ زندگی کے کسی حال میں بھی اپنے مالک سے غافل نہیں ہوتے، اپنے پروردگار سے، اپنے حاجت روا سے غیر متعلق نہیں ہوتے۔ تو فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ پانی میں سے ایک مینڈک باہر نکلا اور اس نے اس بچھو کو اپنی پشت پر سوار کر لیا اور دریا میں تیرنے لگا اور دوسرے کنارے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے بھی تہمت باندھ کر دریا میں اترنے کا قصد کیا اور بچھو کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے تک میں اسے برابر دیکھتا رہا۔ جیسے ہی مینڈک دریا کے دوسرے کنارے پر بچھو کو لے کر پہنچا تو بچھو مینڈک کی پشت سے نیچے اترا اور بہت تیزی سے چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ بچھو چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آ پہنچا جہاں پہ ایک بڑا ملیح و صبیح، حسین و جمیل ایک لڑکا سو رہا تھا۔ یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اس کے سونے کے انداز سے اور اس کے منہ کی کیفیت سے اور اس کے منہ سے جو کچھ برآمد ہو رہا تھا اس سے اندازہ لگتا تھا کہ یہ کوئی شراب کا رسیہ ہے، شرابی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے پہلے یہ دیکھا اور دیکھ کر کے بہت خوفزدہ ہوا کہ کیسا اللہ کا نافرمان ہے، عمر کا یہ حال ہے، زندگی کی ابتدا ہے اور یہ کس حال میں پھنسا پڑا ہے۔ شاید اس کی اس بدی اور گناہ پسندی کی وجہ سے یہ بچھو جو ہے اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ لیکن اچانک آپ فرماتے ہیں میں حیرت میں اتر گیا کہ وہاں ایک بہت بڑا سانپ اژدہا نمودار ہوا اور وہ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ تو یہ بچھو جو پورا دریا تیر کر کے بچھو مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے یہاں پہنچا، یہ فوری طور پر اس سانپ کے سر سے لپٹ گیا اور اس کو اپنے ڈنگ سے مار ڈالا، اور جیسے ہی وہ سانپ مرا یہ بچھو واپس پانی کی طرف پلٹا اور اسی مینڈک کی پشت پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں یہ دیکھ کر میرے آنسو رواں ہو گئے اور میرے دل میں ایک کیفیت آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے سونے والے تو سو رہا ہے، والجلیل یحفظہ، لیکن مہربان کرم نواز تیری حفاظت کر رہا ہے، من کل سوء یکون فی الظلم، ہر اس برائی سے، ہر اس تکلیف سے، ہر اس دکھ سے، ہر اس اذیت سے تجھے محفوظ کر رہا جو تجھے پہنچ سکتی تھی۔ اور آنکھیں کیسے اس بادشاہ سے غافل ہو کر سوتی رہیں جس کی نعمتیں
دم بدم پہنچ رہی ہیں، اور آپ نے زیر لب اس پر اشعار گنگنانے شروع کر دیے، جسے سن کر وہ لڑکا جاگ گیا۔ آپ نے یہ سارا قصہ اس کو سنایا۔ لڑکا آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بوسہ دینے لگا، اور اپنے زندگی کے اس ناپسندیدہ طریقے سے دل برداشتہ ہو کر اور اس سے ناپسندیدگی قطعی اور دل کی گہرائی سے محسوس کر کے اسے ترک کر چکا، اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے صراط مستقیم اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اس نیکی اور تقوی کے راستے پر اس کی زندگی کا آخری لمحہ بسر ہوا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنی زندگی میں نیکی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس مالک اور خالق اور اس ہادی اور اس تواب اور اس وہاب اور ودود کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جو ہماری غفلت میں بھی ہم پر کرم فرما رہتا ہے، جو اپنی نعمتوں کے دسترخوان کو ہم سے لپیٹتا نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔